تمام ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خطے کا ایک اہم ملک افغانستان، اور اس میں ایک سیاسی و تدبیراتی بہت بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور بڑے ہی ڈرامائی انداز میں رونما ہو رہی ہے۔ اور اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے آج ہم نے اظہار خیال کی دعوت دی ہے جناب سلیم صافی صاحب کو۔ ویسے تو کسی سے تعارف کے محتاج نہیں، ایک معروف صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اینکر ہیں، جگہ ان کا پروگرام بڑا فیمس ہے۔ اور آج کے پروگرام کی صدارت جناب اسفند یار کھٹک صاحب کریں گے، جو سیاستدان ہیں، افسر سیاف کھٹک صاحب، اور ایک طویل عرصے سے یہ سیاسی کارکن کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بائیں بازو کی سیاست سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ دونوں ہی اصحاب جو ہیں افغان امور کے ماہرین ہیں۔ تو میں اب درخواست کروں گا جناب سلیم صافی صاحب سے کہ وہ موضوع پر اظہار خیال کریں، اور اس کے بعد ہم صدر صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عباس سیاف کھٹک صاحب اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے رہنماؤں، میں اس روز بھی جب ظہور صاحب نے بات کی مجھ سے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو میں ان کو کیا ایجوکیٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن ان کا حکم تھا، اس حکم کی تعمیل میں میں حاضر ہوا ہوں۔ اور پھر ابرا سیاف کھٹک صاحب جیسی شخصیت کی موجودگی میں ان کے نظریات سے یا ان کی کسی اپروچ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کا مطالعہ بھی اور ان کا مشاہدہ بھی، وہ اس کا جو ہے ہم جیسے طالب علم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کی موجودگی میں میری تقریر کا یا میری گفتگو کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ صرف بات یہ کہ ہمیں یہ ہماری بدقسمتی یا خوش قسمتی رہی کہ کھٹک صاحب اور ہم جیسے لوگوں نے افغانستان کو صرف رپورٹ نہیں کیا ہے یا صرف اس کا تجزیہ نہیں کیا ہے، بلکہ کھٹک صاحب نے بھی بہت بھگتا ہے اور شاید بھگت رہے ہیں، اور میں بھی اسکول کے دور سے افغانستان کو بھگت رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر کچھ وہ مشاہدات ہوں گے تو وہ میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ آپ سے شیئر کر لوں گا، لیکن میں اس مجلس میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تقریر کروں یا آپ کو ایجوکیٹ کروں۔ تو بہرحال جو پھر سوال و جواب ہوں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گا، میں سارا ٹائم اس کے لیے دینا چاہوں گا۔ اور تقریر اگر کرنی ہے تو وہ پھر کھٹک صاحب کر لے یا ظہور صاحب جیسے باقی ہمارے ساتھ سے تو بہت شکریہ۔ صافی صاحب، ایسا ہے کہ آج کی کلاس کی صدارت ہم نے افسر صاحب کھٹک صاحب کو دی ہے، تو وہ بھی اظہار خیال کریں گے، لیکن ہم آپ کیونکہ ہم نے پروگرام رکھے تو آپ کو اظہار کریں گے۔ نہیں، وہ سوال جس کے بجائے اس کے کہ میں اپنا کوئی فلسفہ جاؤں تو بہتر یہی ہے، ہم سارا دن سوال کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے آج بھی انٹریکٹیو سیشن کرتے، ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس طرح کے سوال جواب کے صورت میں ہم لے لیتے ہیں، اور پہلے یہ آپ ان کو بتا دیں کہ سوال کرنا کیسے ہے، اور اس کو ذاتی مکالمہ یا اڑپھس نہیں بنانے۔ نہیں ہر طرح کی بس نہیں، بات ایسی ہے کہ یہ بڑا اوپن فورم ہے ہمارا، اور بڑی کھل کے بات کی جاتی ہے۔ مجھ پہ کوئی تنقید ہو وہ بھی کرے، مجھ سے کوئی سوال ہو وہ بھی کرے، بس انداز پاکستانیوں والا رکھ کے پی ٹی آئی والا نہ رکھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں دریا کو دوسرے میں بند کر دیا کہ آپ نے اس کو مکالمے کی شکل نہیں دینی، کیونکہ کافی دوست موجود ہیں۔ اپنا جامع اور مختصر سوال کیجئے، ان کا جواب سنیے، باقی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک ہی بات۔ فہیم ایسا ہے کہ صافی صاحب افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان کو یہ کس طرح سے سمجھتے ہیں، اور آج کے افغانستان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کا کیا پرسپیکٹو ہے، 1 منٹ اس پہ گفتگو کر لیں، میرے بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کر لیا جائے تو زیادہ بہتر۔ دیکھیں، ایک تو اس وقت پاکستان میں ہمیں 2 طرح کے رجحانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ لوگ افغانستان کے حالات پہ جشن منا رہے ہیں، جن کی اکثریت ہے اور جس میں ہمارے حکمران بھی شامل ہیں، اور کچھ لوگ اس پہ ماتم کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان دونوں کا جواز نہیں ہے، اور یہ قبل از وقت ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں غیر جانبدار ہیں تو ہم کسی فریق کی جیت پہ اگر خوشی مناتے ہیں تو بھی ہم فریق بن جاتے ہیں، اور پھر اگر ہم کسی کا ماتم کرتے ہیں تو بھی ہم فریق بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے افغانستان خود بھی بڑا انپریڈکٹیبل ملک ہے، اور پھر وہاں پہ اس وقت جو پلیئرز انوالو ہیں وہ امریکہ ہو، نیٹو کے اتحادی ہو، یا پھر ریجنل کنٹریز ہو، تو آپ اگر دیکھیں تو وہ خود کتنے بڑے انپریڈکٹیبل ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شروع میں بار بار بش بھی یہ یقین دہانی کراتے رہے کہ ہم افغانستان کو اسی طرح نہیں چھوڑیں گے، پھر اوباما کے دور میں بھی یہ چیز ریپیٹ ہوتی رہی کہ ہم 90 کو نہیں دہرائیں گے، اور آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب وہ صدر بنے اور پہلی افغان پالیسی انہوں نے دی تو اس میں یہی تھا کہ بھئی ہم افغانستان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم طالبان کو سیدھا کریں گے، اور میں ان کو اس میں پاکستان کے لیے بھی دھمکیاں تھیں، اور انڈیا کے کردار کی تعریف تھی، اور اس کے رول کو مزید بڑھانے کی بات تھی۔ لیکن پھر چند ہی مہینے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے بالکل الٹ یو ٹرن لیا۔ اچھا، پھر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید جو بائیڈن کے آنے سے، اور بہت اشرف غنی اور ان کے ساتھیوں نے جو بائیڈن کی آمد کو سیلیبریٹ بھی کیا، لیکن وہ پروسیس کو مزید بھی تیز کر گئی وہاں سے نکلنے کا۔ تو اسی طرح اگر آپ ریجنل کنٹریز کا دیکھیں تو یہاں پہ بھی کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ابھی تک چینی ہوشیار قوم ہے، انہوں نے اپنے کارڈز اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ چین کے پاس کوئی اپنا کنٹینجنسی پلان نہیں ہوگا، اور اسی طرح رشیا ہے۔ پھر جو میں یہ انپریڈکٹیبلٹی کا کہتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ ایران ہر حوالے سے طالبان کا دشمن تھا، اور طالبان ان کے دشمن تھے۔ القاعدہ نظریاتی طور پر ان کا دشمن تھا، اور اس کے باوجود پچھلے طالبان کے دور میں تو اتنی صورتحال ان کی خراب رہی کہ جب مزار شریف میں ایران کے ڈپلومیٹ مارے گئے تو اس کے بعد ایران اپنی فوجوں کو بھی سرحد پہ لایا تھا، اور 9/11 کے بعد پھر صرف پاکستان نہیں تھا، ایران نے نہ صرف یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعاون کیا، بلکہ بہت ساری کتابوں میں اب وہ تفصیلات آ گئی ہیں کہ جنیوا میں زلمے خلیلزاد تھے، اور غالباً ان کے انڈر سیکرٹری تھے، ڈپٹی انڈر کارل فرٹ تھے شاید، ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں جنرل سلیمانی نے ان پہ زور دیا کہ وہ جلدی کریں حملے کے لیے، کیونکہ وہ طالبان کو اور القاعدہ کو اپنے لیے مینس سمجھتے تھے۔ لیکن اور پہلے جو سٹرائک کیے انہوں نے قندھار میں، تو وہ ایرانی انٹیلیجنس کے نقشوں کی بنیاد پہ تھے، کیونکہ پاکستان نے اگرچہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی، لیکن اس وقت ماضی میں طالبان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے شاید امریکن پاکستان کے اس پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ساری وہ تفصیلات آ گئی ہیں کہ اگر ایران کا انفلوئنس طالبان پہ ہم سے زیادہ نہیں تو کچھ کم بھی نہیں ہے، اور یہ حیرت انگیز۔ مثلا آپ اگر وہ ایک کتاب ہے دی ایگزائل اس کو پڑھ لیں، یا ابھی وہ برٹش 2 جرنلسٹ کی ایک کتاب آئی ہے طالبان وار 2001 to 2018، اس میں آپ حیران ہوں گے کہ صرف پاکستان پہ اس دوران الزام لگتا رہا، لیکن ویپن طالبان کو زیادہ تر ایران کی طرف سے ملا ہے، اور پھر رشیا نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے طالبان کی مدد میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ایک تو جو میں صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ وہ پلیئرز بھی جو ریجنل ہیں یا گلوبل ہیں وہ پریڈکٹیبل نہیں ہیں اس معاملے میں، اس لیے اچھا پھر ہمیں یاد ہے کہ جب ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کو شکست ہوئی، آج میرے کالم میں وہ فقرہ ہے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یا بلکہ ہونا چاہیے کہ فواد چودھری جا کے پوری خشتی مسجد میں اعجاز الحق کی طرح نماز شکرانہ ادا کریں۔ تو اس وقت بھی اعجاز الحق صاحب یہاں سے گئے بطور وزیر، اور انہوں نے پوری خشتی مسجد میں شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، اور ہم خود اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے، تو ہم ادھر ابھی تو صرف سوشل میڈیا پہ جشن منایا جا رہا ہے، لیکن ہم سڑکوں پہ جشن منا رہے تھے،
لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ جشن پھر ہمارے لیے ماتم میں تبدیل ہو گیا. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو خصوصاً حکومتی عہدیداروں کو اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور دوسرا ابھی آگے جا کے دیکھنا چاہیے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. جو بہرحال موجودہ جو مس کریٹ ہوا ہے اس پہ تو اب پورا ایک کنسنسس ہے کہ وہ امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور نیٹو کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. اس نے جان بوجھ کے کیا ہے. ایک تھیوری یہ ہے، خٹک صاحب اس پہ ہمیں بہتر بریف کر سکتے ہیں، کہ شاید اس کا ارادہ یہاں افغانستان کو انسٹیبلٹی کے سپورٹ کر کے پاکستان اور چین اور ایران جیسے ممالک کے لیے مسائل کریٹ کرنے تھے، یا پھر یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی چین پریارٹی ہے اور وہ اس لانگ وار کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو جو پہلی غلطی امریکن نے کی وہ افغان حکومت کو بائی پاس کر کے قطر میں مذاکرات شروع کرنے کی، کیونکہ جب آپ نے اس کو بائی پاس کر کے طالبان سے مذاکرات شروع کیے تو اشرف غنی کی حکومت اس وقت سے کمپرومائز ہو گئی. اچھا، یہی کام جب 2014 میں امریکیوں نے کرنا چاہا تو حامد کرزئی میں یہ چیز تھی کہ وہ ڈٹ سکتے تھے، وہ جینون سن آف ڈیسائڈ تھے، تو وہ امریکیوں کے آگے ڈٹ گئے اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کام اوور مائی ڈیڈ باڈی ہوگا، اور احتجاجاً اس نے قطر سے اپنے سفیر کو بھی بلا لیا اور قطر کے سفیر کو بھی بھیج دیا. اس نے کہا مذاکرات ہوں گے تو پہلے میری حکومت سے ہوں گے. لیکن اشرف غنی صاحب جب وہ کام شروع ہو رہا تھا تو وہ یہ ہمت نہیں کر سکے، وہ امریکن کو روک نہیں سکے، ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکے ان کی طرح. اور پھر جب انٹرا افغان ریکنسیلیشن کے بغیر جب قطر ڈیل پہ سائن ہوا تو اس وقت بھی اشرف غنی صاحب نے وہ ہمت نہیں دکھائی. اچھا، پھر امریکن نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں اس نے طالبان کو دیا تو بہت کچھ، لیکن جواب میں افغان حکومت کے لیے وہ کچھ بھی نہیں دلوا سکی، یا وہ ویگ چیزیں تھیں. مثلا طالبان کا ڈیمانڈ تھا وڈرال کا، تو وڈرال کی چیز تو بالکل کلیئر تھی کہ ٹائم لائن کی اس کے مطابق وہ جائیں گے. اور دوسری طرف طالبان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ ریڈکشن آف وائلنس وہ کریں گے. اب ریڈکشن آف وائلنس کو کون ڈیفائن کرے گا؟ حالانکہ پچھلے پورے سال کے دوران پھر ہم نے دیکھا کہ نہ امریکن نے طالبان پہ ایک گولی چلائی، نہ طالبان نے امریکن پہ ایک گولی چلائی، لیکن اس دوران وہ چن چن کر اپنے مخالفین کو، وہ میڈیا میں تھے، وہ حکومت میں تھے، یا وہ انٹیلیجنسیا میں تھے، ان کو مارتے رہے اور امریکن تماشا دیکھتے رہے. دوسرا انہوں نے ان سے یہ وہ لیا تھا کہ القاعدہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، تو وہ القاعدہ کے ساتھ تعلق کو کون چیک کرے گا، یا اس دوران کس نے اس کو چیک کیا؟ پھر ظاہر ہے کہ اس سے طالبان کا مورال بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا، اور وہ ان کو یہ دن نظر آنے لگا اس دن سے. تو ان کا ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کا انفلوئنس بھی ان پہ بہت کم ہو گیا، ایران کا انفلوئنس بھی ان پہ بہت کم ہو گیا. تو اس دوران پھر جب وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے قطر میں، اس میں اشرف غنی صاحب نے بھی کئی غلطیاں کی. مثلا پہلے یا تو ان کو شروع میں ڈٹ جانا چاہیے تھا، وہ اب قیدیوں کی رہائی میں انہوں نے تاخیر کر دی کیونکہ وہ مذاکرات اس سے مشروط تھے. پھر اپنی ٹیم ایک ایسی بنانے میں تاخیر، پھر ٹیم بھی ایسی تھی کہ جو طالبان کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ 5-6 مہینے سے افغان حکومت کی ٹیم بھی ادھر بیٹھی ہوئی تھی اور طالبان کی ٹیم بھی ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے جو افغان حکومت کے نمائندے تھے آرام سے اب یہ 5-6 مہینوں میں وہ رتی بھر پیش رفت نہیں کر سکے، اور پر ڈے ان کو جو ہے وہاں 1000 ریال کا وہ DA ملتا رہا اور وہ انجوائے کرتے رہے. اور یہاں پہ بھی پھر اشرف غنی صاحب اور جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے، امراللہ صالح، میں ذاتی معلومات میرے یہ ہیں کہ پچھلے 7-8 مہینوں میں پاکستان نے بڑے سیریس ایفرٹس کیے، اور وہ سیریس ایفرٹس اگر افغانوں کی ہمدردی میں نہیں تھے لیکن پاکستان کی اپنی ضرورت کے تحت تھے، کیونکہ پاکستان کو ایک تو یہ شک ہونے لگا کہ شاید طالبان اور امریکہ کی کوئی میچ فکسنگ ہوئی ہے. پھر دوسرا
پاکستان کو یہ تھا کہ اگر وہاں پہ انارکی آتی ہے یا سول وار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ میں ایفیکٹ ہوتا ہے. اور تیسرا پاکستان کو یہ احساس تھا کہ اگر وہاں پہ اسٹیبلٹی آتی ہے تو پھر مغرب کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ جو ملبہ ہے وہ نسبتاً کم تعداد میں گرے گا یا کم مقدار میں گرے گا. لیکن اگر وہاں پہ انارکی آتی ہے یا جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اس جنگ کے اثرات کی صورت میں بھی، ریفیوجیز کی صورت میں بھی، اکنامک نقصان کی صورت میں بھی زیادہ ایفیکٹ ہوگا اور ویسٹ کی طرف سے ملبہ بھی زیادہ گرے گا. تو میں کچھ چیزوں سے واقف ہوں کہ اس دوران پورے خلوص کے ساتھ پاکستان نے کوشش کی، طالبان پہ دباؤ بھی ڈالا، ان کو سمجھانے بجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن اشرف غنی صاحب پاکستان کو پاسٹ کی بنیاد پہ دیکھتے رہے اور اس کے جواب میں الٹا ان کا رویہ بھی، مثلا جو سپیس امریکیوں نے پاکستان کو دیا تھا طالبان کے ساتھ ڈیل کے لیے، آپ دیکھیں کہ جب ان کی اپنی ضرورت تھی ڈیل کے لیے تو ان دنوں امریکیوں نے پاکستان کے بارے میں منہ بند کر دیے تھے، لیکن اشرف غنی صاحب نے یہ سپیس پاکستان کو نہیں دیا. اب جس دن جنرل باجوہ نے وہ برٹش جنرلز کے ساتھ وہاں کا دورہ کیا اور ان کو یہ ساری تفصیلات بتا دی اور مزید کچھ چیزوں پہ طالبان کو ایگری کیا جا چکا تھا وہ بھی بتا دی، تو بجائے اس کے کہ اگلے دن کوئی پازیٹیو رسپانس آتا تو امر اللہ صالح آ گئے یہاں پہ پاکستانی بارڈر کے قریب ننگرہار صوبے میں، اور ادھر اس نے تقریر کر کے پورے پاکستان کو گالی دی اور پورے پاکستان کو انہوں نے جن الفاظ سے تشبیہ دی وہ میں اپنے منہ پہ بھی نہیں لا سکتا. تو وہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ پھر اسی طرح دوسری مثال آپ اس کی دے دیں کہ اس وقت انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے بھی یہ 4 لوگ پھر ادھر آ جائیں گے اور آپ طالبان کے ساتھ وہ یہ 4 لوگ ان کے ہیں اور ان کو بھی وہاں پہ بلا لیں تاکہ ان کی نیگوسیشن ہو جائے. وہ یہ لوگ یہاں پہ ایفرٹس کر رہے تھے، طالبان اس کے لیے ایگری نہیں ہو رہے تھے، لیکن پاکستان کی ایفرٹس جاری تھی جس کے تحت اشرف غنی صاحب کی حکومت کو اور کرزئی صاحب کو اور یہ جو لوگ ابھی اس روز آئے تھے شمال کے لوگوں کو پاکستان بلایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ تاشقند کانفرنس سے پہلے یہاں پہ تھا کہ پاکستان میں افغانوں کی کانفرنس ہو رہی ہے. اب پہلے خود عمر داودزئی صاحب جو کہ ان کے اسپیشل انوائے ہیں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہماری حکومت کو بھی انوائٹ کیا جائے. اب پاکستانی حکومت سے انویٹیشن دلوا دی، لیکن اگلے دن پھر حکومت نے اعلان کیا اشرف غنی صاحب کہ ہم ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے. اسی طرح ادھر یہ شرط لگائی گئی کہ جی حامد کرزئی صاحب اور عبداللہ کو پرائم منسٹر کال کریں، تو ان سے کال بھی کروائی گئی، ان کی یہاں ہوٹل میں بھی بکنگ ہوئی تھی، لیکن اشرف غنی صاحب نے ادھر ان کو انٹیمیٹ کیا کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے. اور پھر جب وہاں پہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس میں عمران خان اور ان کی ملاقات ہو رہی تھی، اب ایک دن پہلے تک تو اشرف غنی صاحب ان سے ملنے پہ آمادہ نہیں تھے، لیکن پھر جب کچھ روس چین کی کوشش سے وہ ملنے پہ آمادہ ہو گئے تو ملاقات میں انہوں نے خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ اس کانفرنس کو ملتوی کر دیں، اور ان کے ڈیمانڈ پہ پھر عمران خان صاحب کو وہ کرنا پڑا، ادھر ہی اعلان کرنا پڑا. اور پاکستان حالانکہ ایک دن بیچ میں تھا، بلکہ کچھ لوگ جو باہر کے ممالک سے آ رہے تھے وہ پہنچ بھی گئے تھے. تو میرے خیال میں بنیادی طور پر ایک امریکہ کا اور پھر ان کا یہ رویہ، ہمارے غلطیاں بالکل یعنی پہاڑ جیسی ہیں. میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا کوئی دامن بالکل صاف ہے، لیکن میں ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پچھلے 4-5 مہینے کی بات کر رہا ہوں کہ اس دوران سوچ میں کن وجوہات سے تبدیلی آئی تھی اور اس سے کیوں کوآپریشن نہیں کیا گیا. پھر یہ تھا مثلا کل میں یہاں پہ یونس قانونی صاحب سے گپ لگا رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ شمال کے لوگوں نے مثلا پنشیر اور بدخشاں یہ علاقے تو ماضی میں بھی وہ نہیں لے سکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ماضی میں تو ہم اور ہمارے لوگ لڑ رہے تھے، اب تو ہم پالیٹکس کر رہے تھے اور ہم ہزاروں لوگ ہمارے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے اور ہو جائیں گے، لیکن ہماری اس مرتبہ سیکیورٹی، ہمارے لوگ تو مسلح نہیں تھے نا، ہم نے مسلح کیے تھے، ہم بھی ادھر پالیٹکس کر رہے تھے، اور اب کے بعد سیکیورٹی تو افغان نیشنل فورسز کی ذمہ داری تھی. تو وہ افغان نیشنل فورسز
اب ایک یہ امر بڑی حیرت انگیز ہے کہ اشرف غنی صاحب جو بائیڈن کو بھی کہہ رہے تھے اور افغانوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ میری یہ فوج لڑ لے گی، اور وہ فوج لڑی تھی پچھلے پورے سال، وہ لڑی تھی۔ امریکی تو آپریشنل پوزیشن سے 2-2.5 سال پہلے نکل چکے تھے، اور اس دوران وہ ایسے لڑی کہ اس پورے سال میں طالبان ایک صوبے پہ بھی قبضہ نہیں کر سکے۔ لیکن یہ ایک بڑے مسٹیریس چیز تھی کہ وہ فوج جو پہلے لڑ رہی تھی وہ اب کے بار نہیں لڑ سکی، اور پھر آغاز ہوا نارتھ سے۔ مثلاً اگر پاکستانی بارڈر کے قریب صوبے ہوتے تو چلو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہاں طالبان کا پہلے سے اثر بھی زیادہ تھا، اور تو مجھے اب یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے شمال کے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم جب پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہوا، یعنی فوج سے وہاں پہ جو شمالی افغانستان کے علاقوں میں کہ آپ کیوں نہیں لڑ رہے، تو اس نے کہا کہ 3 چیزیں ہوتی تھیں۔ یا تو یہ کہ ان کو مرکز سے آرڈر آ جاتا تھا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے اور آپ لوگ ہتھیار پہن کے واپس آ جائیں۔ دوسری یہ صورت ہوتی تھی کہ ان کو سپلائی منقطع ہو جاتی تھی، یا تیسری یہ صورت ہوتی تھی کہ جو لوکل فوج ہوتی تھی اس کا اپنے ہائی کمانڈ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا تھا۔ اب پھر جب طالبان کابل کے ارد گرد آئے بھی تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اشرف غنی صاحب وہی بات کر رہے تھے کہ ہم لڑ سکتے ہیں، اور لیکن وہ نہیں لڑ سکے۔ اچھا، دوسری طرف طالبان نے اس دوران جو کل مجھے ایک طالبان کا بندہ بتا رہا تھا کہ ہم نے 2 چیزوں سے یہ سب کچھ پتہ کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا چیز؟ اس نے کہا ایک لاؤڈ سپیکر سے اور دوسرا جو ہے مشران سے۔ تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا ہم چوکی کے قریب چلے جاتے تھے اور ادھر سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ان کو مخاطب کر کے ان سے کہتے کہ اچھا بھائی فیصلہ کریں، آپ نے اشرف غنی کے لیے لڑنا ہے یا اللہ اور رسول کے لیے لڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی اگر اشرف غنی کے لیے لڑنا ہے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں، اشرف غنی آپ کی مدد کے لیے بھی نہیں آ سکتا، ان کی حکومت، اور آپ نے جہنم میں بھی جانا ہے، اور اگر آپ لڑتے نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے، ہم آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے، ہم آپ کو معافی بھی دیں گے۔ اور اس وقت انہوں نے پھر وہ کیا کہ جو فوجی سرنڈر ہو جاتے تھے ان کو کلاشنکوف تک بعض جگہوں پہ دے دیا اور ان کو عزت کے ساتھ گھر روانہ کر دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ میرے خیال میں جو گرفت اور جو تمام طبقات کو انوالو کرنے کی صلاحیت اپنی حکومت میں وہ حامد کرزئی صاحب کے پاس تھی، وہ اشرف غنی صاحب کے پاس نہیں تھی۔ ان کی گورنمنٹ اس دوران وہ پاپولر گورنمنٹ نہیں تھی، تو اس لیے وہ فوج ان کے لیے لڑنے پہ کسی جگہ پہ آمادہ نہیں ہوئی۔ دوسرا مشران ہمارے ہاں ایلڈرز کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم علاقے کے ایلڈرز کو بھیج دیتے تھے، گورنر اور پولیس چیف اور جو ملٹری کمانڈر ہوتا تھا ان کے ذریعے نیگوشیٹ کر لیتے تھے کہ بھائی آپ نے اگر لڑنا ہے تو ہم پھر یہ کریں گے، اور اگر نہیں لڑنا ہے تو پھر آ جائیں ہمارے ساتھ مل جائے آپ عزت اور احترام کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ 99% پروونسز میں اور ڈسٹرکٹ میں یہی ہوا کہ وہ رضاکارانہ ہمارے پاس آ گئے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اشرف غنی صاحب نکل گئے اور طالبان افغانستان پہ دوبارہ قابض ہو گئے۔ اب طالبان کی 2-3 چیزوں میں تو تبدیلی، مثلا ایک کیمرے کا استعمال تھا تو وہ تو وقت کے جبر کی وجہ سے ہو گیا تھا کہ پچھلی حکومت میں کیمرہ نہ الاؤڈ نہیں تھا، تصویر کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ اس مرتبہ تو پہلے سے ان کی جنگ میں یہ ویڈیو کیمرہ ایک بڑے ٹول کے طور پر استعمال ہوا۔ پھر خواتین سے متعلق ان کا رویہ، اس میں پچھلی اس کی بنسبت اب کے بعد تبدیلی ہے۔ تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں جب اس کو سمرائز کرتا ہوں تو شاید سوشل کنٹیکسٹ میں کچھ نہ کچھ ان کا اپروچ بدل گیا ہے، لیکن پولیٹیکلی مجھے نہیں لگتا کہ وہ بدل گئے ہیں، کیونکہ جب وہ امارت اسلامی پہ اصرار کرتے ہیں تو امارت اسلامی میں پھر نہ انکلوسیو گورنمنٹ کی گنجائش بنتی ہے اور نہ ہم اور آپ جس چیز کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں نہ اس کا کوئی امکان بنتا ہے۔ تو ابھی تک تو پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کا بھی ان سے ڈیمانڈ یہی ہے
کہ وہ امارت اسلامی کی بجائے انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف آ جائے، اور حتیٰ کہ جو مارچ میں ماسکو میں ٹرائیکا پلس کی جو میٹنگ تھی جس میں اسپیشل ریپرزنٹیٹیو تھے سب کے، تو اس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان ان سب نے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے تھے کہ ہم امارت اسلامی کو دوبارہ قبول نہیں کریں گے، جس پہ طالبان پھر پاکستان سے ناراض بھی تھے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو وہ امارت اسلامی پہ اصرار کرتے ہیں تو اس میں مجھے پھر عبداللہ حامد کرزئی اور رشید دوستم اور اس طرح کے لوگوں کی شمولیت کا امکان نظر نہیں آتا۔ اچھا جب وہ نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو پھر بڑا معجزہ ہوگا۔ دو چیزیں میرے لیے بڑے معجزہ ہوگی، ایک یہ کہ طالبان آئین کے تحت مروجہ جمہوری طریقوں سے کوئی انکلوسیو نظام بنانے پہ آمادہ ہو جائے، یہ بڑا معجزہ ہوگا، مجھے اس کی زیادہ توقع نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر ان کے امارت اسلامی میں شمال کی قوتوں کی شمولیت، وہ بھی میرے لیے معجزہ ہوگا، مجھے اس کی کیونکہ ان کی سوچ اور اپروچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب جب یہ دونوں صورتیں نہیں ہوتی تو ہم پھر ایک مستحکم افغانستان کی خواب دیکھنا میرے خیال میں یہ ایک زیادہ عقل والی بات نہیں ہوگی۔ اچھا پھر جب وہ امارت اسلامی پہ اصرار کریں گے تو ایک چیز تو پھر obvious ہے کہ ابھی جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ہے تو ادھر سے سینکشنز ہوں گی، تو جب سینکشنز ہوگی تو اس صورت میں پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا طالبان جو موجودہ نرم رویہ ہے خواتین سے متعلق یا میڈیا سے متعلق، یہ اپنی ریکگنیشن کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک بطور اسٹریٹجی کر رہے ہیں یا واقعی ان کی سوچ مستقل تبدیل ہوئی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر ان پہ سینکشنز لگی اور اس کے بعد بھی وہ ان چیزوں پہ قائم رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ واقعی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا اب یہ بھی ایک ہوگا کہ چین اور روس اور پاکستان اور یہ لوگ اگر طالبان کو کیا امریکی سینکشنز کی صورت میں کمپنسیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی انسرٹنٹی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کلیئر ہوں گی۔ اور پھر ایک اور چیز بھی کہ اگر طالبان صرف اپنی حکومت بناتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی کمپوزیشن کس طرح ہے، کیونکہ طالبان میں بھی دو طرح کی سوچ ہے، ایک یہ جو ہم لوگ جن سے انٹریکٹ کرتے ہیں یا جو قطر میں تھے، ملا برادر ہے، سہیل شاہین ہیں، باقی لوگ ہیں، یہ ان کے پولیٹیکل فیسز ہیں، اور دوسرے ان کے جن کو وہ نظامی لوگ کہتے ہیں، جو ملٹری پیپل ہیں، جو گراؤنڈ پہ لڑ رہے تھے، تو ان کے ورلڈ ویو میں بھی اور ان کے اپروچ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اب ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ان کی حکومت بنے گی تو اس میں کیا وہ نظامی لوگ ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں یا کہ پھر وہ جو ان کے پولیٹیکل فیسز ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں۔ اگر پولیٹیکل فیسز ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں تو پھر ان کی پالیسیاں ایک طرح کی ہوں گی، اور اگر دوسرے لوگ ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں تو پھر ان کی پالیسیاں دوسری طرح کی ہوں گی۔ تو یہ میری ایک طالب علمانہ سوچ کے مطابق اس وقت کی صورت ہے۔ صحیح، ایک تو آپ ماڈریٹ کر لیں، ریکویسٹ کر لیں سب لوگوں سے کہ آپ سے اجازت لے کے، اور دوسرے موبائلز کے لیے ریکویسٹ اور ابھی ان کو آخر جی آپ نے نعیم قاضی صاحب کی باتیں سنی۔ ہمارے آج کا جو اجلاس تھا اس کا موضوع یہ تھا کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں پاکستان کے لیے جو اس کے مضمرات ہیں، تو میرے خیال سے وہ تھوڑا سا ہم نے کم ڈسکس کیا۔ اب کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ موبائلز اپنے سائلنٹ پہ کر لیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، اور جس دوست نے سوال کرنے وہ ہاتھ کھڑا کرے تو اس کو سوال لیا جائے گا، جواب سنیں، پھر دوسروں کو موقع دیں، اور انتہائی احترام کے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ کا اختلاف ہے رائے بھی سر آنکھوں پر، لیکن ایک تہذیب کے درے ہیں۔ جی آپ کا السلام علیکم صافی صاحب، میرا کویشچن جو ہے وہ